نہ کوئی شے ہے، نہ پاس اسلحہ ہے، نہ کوئی بازار طاقت ہے. حضور اٹھے تو ایک ننھا مجاہد حضرت سعد بن ابی وقاص کے چھوٹے بھائی عمیر بن ابی وقاص. قد چھوٹا، حضور نے فرمایا سعد چلے عمیر رہ جائے، سعد چلے اور عمیر یہ چھوٹے ہیں. حضرت سعد کہتے ہیں میری عمر ابھی اس وقت تھوڑی تھی، میں 16-17 سال کا جوان تھا، تو بھائی اس سے بھی چھوٹے تھے. فرمایا تو رہ جا. اللہ اکبر. تو کہتے ہیں دیکھو عمر دیکھو، اور منانے کا انداز کیا ہے، جا رہے ہیں جہاد کے لیے. تو بچہ رو نہیں پڑتا گھر میں. حضرت عمیر رونے لگے، کہنے لگے نہیں میں نے نہیں جانا ہے. رونا کہاں جانا ہے بھائی؟ کوئی کھیلنے جا رہے ہیں، کوئی کھیلنے جا رہے ہیں، سیر کو جا رہے ہیں، کوئی جو ہے وہ کسی تفریح کے لیے نکل رہے ہیں، نہیں میں نے بھی جانا ہے. فرمایا بیٹے تلواروں کی چھاؤں میں جا رہے ہیں، وہاں گرجدار آوازیں ہوں، وہاں سینے کٹیں گے، گردنوں پہ ضرب لگے گی. حضرت عمیر بن ابی وقاص نے نا اپنی ایڑیاں اٹھا لی، پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے، کہنے لگے سونیا میں گردن کٹانے کو تیار. تو حضور نے فرمایا تیرا بڑا بھائی چلا جو ہے. تو عمیر کہنے لگے حضور قد میں بڑا ہے، طاقت میں نہیں بڑا. قد میں بڑا ہے، طاقت میں. کہا یہ قد میں بڑا ہے، جسامت میں بڑا ہے، طاقت میں نہیں بڑا. حضور نے فرمایا کیسے پتا چلے گا؟ کہا حضور کشتی کرا لیں. چشم فلک نے عجیب نظارے دیکھے، محبوبہ کشتی کرا لیں. نے فرمایا کرو کشتی. کرا لیتے، کرو کشتی. کشتی شروع ہوئی. سبحان اللہ، کیسی عجیب اور منفرد کشتی ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرا بھائی پہلوان کشتی سے پہلے گلے ملتے ہیں نا، کہتے ہیں گلے ملنے آئے تو حضرت عمیر میرے کان میں کہنے لگے تیرا تو نمبر لگ گی، اور محبوب جسے قبول کر لے پھر اسے درگزر، اسے رد نہیں کرتے، تیرا تو لگ گیا ہے. تو یار چل تھوڑی دیر کے لیے گر جا بھائی، جو ہوا چل تھوڑی دیر کے لیے گر جا، میں بھی سلیکٹ ہو جاؤں گا، تیرا کیا بگڑے گا. قربان جائیں. امام زرقانی کہتے ہیں نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور نے بات سنی تو رو پڑے. فرمایا ہم پر بھی کوئی غلبہ پا سکتا ہے؟ جس قوم کے 14 سال کے بچے لڑنے کو تیار ہوں انہیں کوئی گرا سکتا ہے؟ تو فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار. اب بھی تھوڑی دیر کے لیے بھائی آپس میں لڑے، گتھم گتھا ہوئے، پھر بڑا گر گیا، چھوٹا پشت سینے پہ سوار ہو گیا. میرے رسول پاک نے فرمایا چلو بھائی تمہارا دونوں کا جانا ہی مقبول ہو گیا ہے. چلو یہ انداز تھا. نہتے 313 بشر شوق شہادت میں. نہتے اس کو کہتے ہیں جس کے پاس اسلحہ نہ ہو. نہتے 313 بشر شوق شہادت میں نکل آئے تھے میدان میں محمد کی قیادت میں. نہ تیغ و تیر پہ تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر. بھروسہ ہے تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر. بھروسہ ہے تو ایک سادی سی کالی، زیادہ مہنگی بھی نہیں، سادی سی کالی کملی والے پر. بھروسہ ہے تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا لشکر میدان کی جانب، ادھر کفار جوش و خروش سے طے پایا رستے میں. ابو جہل نے کہا کہ روز ایک سردار اونٹ سپا کرے گا، گانے والی عورتیں گانے گائیں گی. بدر کی فضا دیکھ لیں، گانے والی گانے گائیں گی. روز ایک اونٹ سپا ہوگا، شراب کے دور چلیں گے معذرت، اور مسلمانوں کے خلاف جوش پیدا کیا جائے گا. ادھر کھانے کے لیے شے کوئی طاقت نہیں. تو یہاں کیا ہوگا؟ میرے نے فرمایا راتوں کو سجدے کریں گے، دن کو اٹھ کے اللہ اکبر کے نعرے لگائیں گے. یہاں عبادتیں ہیں، ریاستیں. میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کفار پہنچ گئے. انہوں نے پہنچ کر بدر کے میدان میں قبضہ کیا. جہاں کنویں تھے سب پہ قبضہ کر لیا. جو زمین خشک تھی، ریتلی تھی، وہ چھوڑ دی، اور جو زمین ہموار تھی اس میں قبضہ کر لیا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے گئے تو ریتلی زمین تپتی ہوئے صحرا. 17 رمضان کا دن صحابہ نے روزے رکھے ہوئے. صحابہ نے کیا کیا ہوا ہے؟ کیا کرنے گئے؟ پکی گل لے تو یہ بولے تھوڑے ہو نا، میں کہ شاید کچھ آپ ہوں. کیا کرنے گئے تھے؟ روزہ رکھ کے. اللہ خیر ہی کرے. ہمارے یہاں تو روز نیا بہانا آتا ہے، کہتے میں کام پہ جانا، میرا تو نہیں نہ بنتا، روز نیا بہانا ہے. کہتے نہیں میں تو مزدور آدمی ہوں. کس طرح کی بات ہے؟ اللہ نے فرض کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ گزارا ہو سکتا ہے، چل سکتا ہے، تبھی تو فرض کیا ہے. حضور نے فرمایا روزے کھول دو بھائی، پر کون کھولے؟ کوئی نہیں تیار. اب اللہ کے رسول نے خود گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر کھجور کھائی دوپہر کے وقت. جب حضور نے کھولا تو تب سب نے کھولا. 17 رمضان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے انہوں نے کنووں پہ بھی قبضہ کر لیا. ہموار زمین. حضور آئے تو وہی صحابہ نے ڈیرے لگائے. اب پانی کوئی نہیں، کوئی شے نہیں، تپتا ہوا صحرا، اوپر سے سورج گرمی برسا رہا ہے. حفیظ جلندری کہتے ہیں کہ زمین دعا مانگنے لگی. زمین کہنے لگی خدا بندہ مہربانی فرما، تیرے رسول آئے ہیں تو اب ذرا مجھے ٹھنڈا نہیں کر دیتا. حفیظ جلندری کا نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں زمین دعا مانگنے لگی. زمین کہنے لگی مولا تیرے حبیب کے قدم جب میری اس خاک پہ آئے، الہی حکم دے سورج کو اپنا آگ برسائے. زمین کہتی ہے تیرے حبیب کے قدم جب میری اس خاک پہ آئے، الہی حکم دے سورج کو اپنا آگ برسائے.
میرے دامن سے کر ان کو ہوائے گرم آئے گی تو مجھ کو رحمت للعالمین سے شرم آئے گی. میرے دامن سے کر ان کو ہوائے گرم آئے تو مجھ کو رحمت للعالمین سے زمین کہنے لگی مجھے شرم آئے گی کہ محبوب آئے ہیں اور میں یا اللہ مہربانی کر. حفیظ جلندری ویسے تو حضور کی دعا صحابہ کی دعا سب کی بات ہے. وہ کہتے ہیں زمین نے دعا مانگی, جب دعا مانگی تو اللہ نے بارش عطا کر. حضور نے فرمایا لو بھی حوض بنا لو پانی بھر لو. صحابہ کہتے ہیں چلتے حوض بنا لیے, پانی ہم نے ان کے اندر جمع کر لیا, جانوروں کو پلایا, خود بھی ہم نے وہ پانی رکھا غسل کے لیے غسل کے لیے. فرماتے ہیں اب ریتلی زمین تھی تو سمجھ لیں بارش پڑنے سے پکی ہو گئی, ان کی جانب کیچڑ ہو گیا, پانی ختم ہو گیا, کافروں کی طرف ختم ہو گیا. یہاں حالات اس طرح کے ہیں کہ یہاں پانی جمع ہے وہاں ختم ہوا. اور تاریخ کا عجیب حوالہ دیکھیں, حضور کو شہید کرنے آئے دو کافر رات کو چپکے سے اس حوض سے پانی پی رہے تھے جو مسلمانوں کا حوض ہے. ایک صحابی کہنے لگے حضور کافر پانی پی رہے ہمارے حوض سے ماروں. حضور نے فرمایا نہیں, کافر ہوئے تو کیا ہوا, مخلوق تو ہے نا اللہ کی, پینے دو پینے دو. ہمارے دروازہ رحمت سے کوئی خالی جا سکتا؟ ایسا کی تیری خیر تیرے میں کدے کی خیر, ایسی پلا کہ جس کا نشہ عمر بھر رہے, اور پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے, مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساتھی. کہا نہیں پینے دو ہی. میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں پڑاؤ کیا. کافر ساری رات دندناتے رہے, شور کرتے رہے. جاسوسی کا ایک معیار ہوتا تھا, اب تو فوجوں کی وردی ہوتی ہے, پہچانے جاتے ہیں فوجی کس ملک کے ہیں, کس علاقے کے ہیں, کس جگہ سے ان کا تعلق ہے. اس زمانے میں کوئی وردی نہیں ہوتی, ہر قبیلے کا آدمی ہوتا تھا تو لوگ گھس جاتے تھے, جاسوسی آسان ہوتی. آئے رات کا وقت ہے تو کچھ جاسوس بھیجے ابو جہل نے, کہا پتا کر کے آؤ بندے کی اسلحہ کتنا ہے, جوان کتنے, بوڑھے کتنے, ان کا انداز کیا ہے, سارا معلومات کر کے آؤ. کفر کی جو معلومات ہیں اس پر ذرا غور کریں. اب وہ شخص آیا جا کے ابو جہل سے کہا 313 ہیں, 6 سرہیں اور 8 تلواریں, کوئی کھانے پینے کا سامان نہیں, کچھ بچے بھی ہیں کچھ بوڑھے بھی ہیں, عمیر بن ابی وقاص بھی ہیں, ابو عبیدہ بن جراح جیسے بوڑھے بھی ہیں, کچھ لمبا چوڑا انتظام کوئی نہیں. ابو جہل بڑا کھیل کھلا کے ایسا, جاسوس واپس آئے نا تو کھیل کھلا کے ایسا کہنے لگا اس طرح کرو کہ جنگ کرنے کی ضرورت نہیں, انہیں نا صبح سب کو گھوڑوں کی پشتوں پہ باندھ کے نا تو لے چلتے ہیں مکے, وہاں جا کے دیکھیں گے ان کا کیا کرنا ہے. ان کو باندھ لو گھوڑوں کی اونٹوں کی پشتوں پر, تو وہاں جا کے دیکھیں گے. جب یہ بات کی جاسوس کہنے لگا ٹھہر جا, پوری بات تو سن لے میری, پوری سن تو لے, تبصرہ تم نے شروع کر دی ہے. اس نے کہا چل سنا پوری. اس نے کہا ہے 313 پر سارے سر پہ کفن باندھ کے آئے ہوئے, ہے 313 پر بچے سے لے کر بوڑھے تک. میں جس کو پاس بھی گیا ہوں وہ مسلح پہ بیٹھا ہے اور شہادت کی دعا مانگ رہا. مسلح پہ شہادت ہے, مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی ہے, تھوڑے پر آئے مرنے ہیں, جان دینے آئے ہیں, واپس جانے کا ارادہ کوئی نہیں کسی کا بھی, آئے سارے حضور کے نام پر قربان ہونے. ابو جہل ساری رات شراب پیتا رہا, مغویہ گانے گانے والی عورتیں ساری رات گانے گاتی رہی, اور ادھر انداز بڑا نرالا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے مشورہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سب سے پہلے توجہ کریں گے کافر. حضور کے لیے کسی محفوظ جگہ کا بندوبست کیا جائے. ایک چھپر, ایک عریش, ایک جھونپڑی پہاڑ کے اوپر بنا دی گئی حضور کی. مولا علی شیر خدا خود فرماتے کہتے سب سے مشکل کام اس جھونپڑی کی حفاظت کرنا تھا, اس چھپر کی, عریش کی جس میں حضور تھے. جب نبی پاک نے فرمایا میرا پہرا کون دے گا, تو کہتے ابو بکر صدیق تلوار لے کے کھڑے ہو گئے, کہنے لگے سونیا ضرورت ہی کوئی نہیں, میں جو حاضر ہوں. حضرت علی فرمایا کرتے تھے بتاؤ جو فرعون کے سامنے کھڑے ہوئے وہ زیادہ دلیر تھے یا ابو جہل کے سامنے جو کھڑے ہوئے دلیر؟ تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے میں پہلے پہ تھا. کافر شرابیں پی رہے تھے اور نبی پاک ساری رات عبادت کر, ساری رات حضور نے رو کے گزاری. کہا اے اللہ, کیا لفظوں میں حسن ہے کہ اے اللہ میرے پاس یہ 313 کل تھے, میں لے کے آ گیا, اگر آج یہ ختم ہو گئے تو بتا قیامت تک کون تیری عبادت کرے. اے اللہ یہ 313 ہی تھے جو میں لے آیا, مہربانی فرما. ساری رات دعا ہوتی رہی, ساری رات حضور دعا کرتے رہے. پہلے حکم آیا کہ 1000 فرشتہ بھیجا, پھر اے محبوب جل 3000 بھیجے, پھر اللہ نے کہا محبوب میں نے 5000 بھیجے. حضرت علامہ 1000 بھی کہا کرتے تھے کہ نہیں, رب کریم نے فرمایا 5000 بھیجے, تو محبوب نے کہا نہیں نہیں مولا اس طرح نہیں, میرے فرشتے نہ بھیج, تیرا وعدہ تھا میں بھی آؤں گا, تیرا وعدہ تھا میں بھی آؤں گا. وہ اپنے انداز میں فرمایا کرتے تھے سانو کل کے وچ میدان بدر تے آپوں بہ رہے ہیں یار کنارے, تیرا وعدہ تھا میں بھی آؤں گا. تو پھر حکم ہوا قرآن میں انی معکم, محبوب میں بھی تیرے ساتھ ہی ہوں, محبوب میں بھی تیرے, خدا خود میر مجلس بود. سارے بولیے بھائی آج تو دن ہے نا نعرے لگانے کا, یوم البدر منا رہے ہیں, تو آج تو ٹھنڈا ٹھنڈا نعرہ نہ لگائیں. میں نے اپنی تھی کہ نعرہ تحقیق بھی لگایا کرے. تو بھائی یہ یاد رکھیں, سمجھے اس بات.
فرمایا حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں پہلے 1000 پہ 3000 پہ 5000 فرشتے آئے اور جوک در جوک فرشتے آئے. کہتے ہیں سرکار ساری رات رو ساری رات تیرے صرف اسلحے سے ہی اللہ کی مدد نہیں آئے گی. تو نے ایٹم بم بنا لیا اور توفیق عید کی نماز کی بھی نہیں, اس سے تھوڑی مدد آئے گی. میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت کو درس دیا اسلحہ بھی جمع کرنا, طاقت بھی اکٹھی کرنا, صفیں بھی بنانا, اپنے اندر اتحاد بھی پیدا کرنا. کفر پر غلبہ حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے خدائی مدد کی ضرورت. اگر تم سے اللہ کی مدد روٹ گئی جتنے مرضی اسلحے جمع کرتے پھرو, اتنی مرضی طاقت اکٹھی کرتے پھرو, تو جس قدر مرضی تم ایٹم بم بناتے پھرو, جب خدائی مدد ہی تمہارے ساتھ نہیں تو کیسے نظام چلے. تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں ساری رات حتیٰ کہ میں بے چین ہو گیا. حضور سجدے میں تھے تو میں حضور کے اوپر لیٹ گیا. میں نے کہا محبوب بس کرے, اٹھ کے دیکھے تو صحیح میرے اللہ نے کتنی مدد نازل فرما دی. صبح رسول پاک تشریف لائے. صحیح مسلم, ابو داؤد, کتابوں کے نام یاد رہیں گے. حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں, کہتے ہیں حضور اٹھے اور ایک دن پہلے چھڑی لے کے میدان میں آئے. ایک دن پہلے اٹھے, دیکھو میرے محبوب کے علم کی شان. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب تم سے نہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا, اور کوئی غیب تم سے نہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا. تم پر کروڑوں درود. اور ہمارے ایک شیخ تھے علامہ تحسین رضا صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کا بڑا خوبصورت شعر ہے. وہ فرمایا کرتے تھے علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں. غیب مانا کہ راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں. راز مانا غیب مانا کہ راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں. ایک دن پہلے حضور میدان میں آئے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک میں چھڑی ہے. حضرت انس کہتے ہیں حضور میدان میں آئے اور حضور نے لکیر کھینچی. فرمایا کل یہاں ابو جہل مرے گا. کب مرے گا؟ یہاں مرے گا. فرمایا یہاں عتبہ مرے گا, یہاں عتبہ مرے گا, یہاں ولید مرے گا. حضرت انس فرماتے ہیں میری لکیروں پہ نظر تھی, لوگ جنگ لڑتے رہے, میں لکیریں دیکھتا رہا. اللہ کی عزت کی قسم جہاں حضور نے چھڑی رکھی تھی, جو مرا وہی آ کے مرا ہے, جو مرا ہے وہی آ کے. جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا, جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی. خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا, جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی. فرمایا جہاں حضور نے چھڑی رکھی تھی جو مرا ہے وہی آ کے مرا. میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگلے دن صبح اٹھ کے صف بندی بنوائی. حضور نے اپنے ہاتھ کے اندر چھڑی لے لی. فرمایا چلو ابھی صفیں سیدھی. کیا کرو؟ کرانی چاہیے نا صفیں سیدھی, ہمیں کر بھی لینی چاہیے. فرمایا تم صفیں سیدھی کرو, اللہ تمہارے دل سیدھے کر دے. تو یہاں سیدھے کرانے والے ہوتے ہیں, کرنے والا. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کے لیے صفیں سیدھی کرتے ہو تو رب تو تمہیں دیکھ کے مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق. حضور صفیں سیدھی کرا رہے ہیں. حضرت سواد انصاری ایک صحابی تھے, ان کا بڑا تھا. حضور نے چھڑی لگی, فرمایا پیچھے ہٹ تھوڑا سا, بڑا پیٹ تھا. چھڑی لگائی نہ تو کہنے لگے کیوں ماری ہے چھڑی آپ نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چل ناراض نہ ہو, بدلا لے لے. کہنے لگے لائیں دے بدلا. حضور نے چھڑی پکڑائی تو کہنے لگے کپڑا ہٹائیں. حضور نے کپڑا ہٹایا تو جس میں اقدس چومنے لگے. کہنے لگے محبوبہ پتہ نہیں تھوڑی دیر کے بعد کیا بننا ہے. میں نے کہا جاتی جاتے بوسے لے لوں, بوسے ہی لے لوں جاتے جاتے مصطفیٰ کریم. اور یہ واقعات کئی صحابہ کے, حضرت عکاشہ بن محصن کا بھی ہے اور بھی کئی لوگ. میرے رسول پاک علیہ السلام میدان بدر میں, بدر کی فضاز کا 2 صحابی تھے. ایک کا نام حضرت حذیفہ بن یمان اور ایک کا نام حضرت حسین. یہ 2 صحابی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کہیں سے آ رہے تھے واپس. ابو جہل کی ملاقات ہوگی. جنگ میں جا رہے ہو, اپنے نبی کے لیے آئے ہو, مدد کرو گے؟ انہوں نے کہا نہیں ہم تو ویسے ہی آ رہے تھے. ابو جہل نے کہا اگر ویسے ہی آ رہے تو ٹھیک ہے جاؤ. وعدہ کرتے ہو لڑو گے تو نہیں؟ کہا نہیں لڑیں گے. یہ دونوں وعدہ کر کے آ گئے حضور کے پاس. کہا یا رسول اللہ ہم نے اس سے وعدہ کر لیا ہے لیکن ہمارا ارادہ تو لڑائی کرنے کا ہے, ہمیں تو یہاں تو پتا چلا ضرورت پڑی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے وعدہ کر لیا اب تم نہیں لڑو گے. کہا یا رسول اللہ کافر سے وعدہ کیا ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا کیا تو مومن نے ہے نا. کس نے کیا ہے؟ اللہ اکبر. کوئی وعدوں کی پاسداری نہیں کرتا. میدان بدر میں جہاں ایک ایک فرد کی ضرورت, ایک ایک فرد, وہاں رسول پاک نے فرمایا مومن نے وعدہ کیا ہے لہٰذا 2 مجاہد کاٹتے. فرمایا تم بیٹھ جاؤ تم نہیں لڑو گے. اب دونوں لشکر آمنے سامنے. سب سے پہلے آنے والوں میں سے ادھر سے ولید آیا, عتبہ آیا, اس کا بھائی شیبہ آیا. یہ 3 آئے. کہنے لگے حضور ہمارے مقابلے میں بھیجے. نبی پاک نے انصار میں سے بھیجا. کہنے لگے یہ نہیں ہمیں چاہیے, ہمارے مقابلے میں قریشی اور ہاشمی بھیجے. برادری کا بڑا شوق تھا نا قریش. حضور نے فرمایا چلو تمہارا جلدی مرنے کا ارادہ ہے تو بھیج دیتے. ٹھیک ہے تمہارے پائے کے بھیج دیتے ہیں. حضور نے فرمایا چلو امیر حمزہ اٹھو. حضرت امیر حمزہ اسد اللہ و رسولہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. فرمایا چلو علی آپ بھی اٹھو. شیر خدا تو یوں اٹھے کہ جیسے پہلے سے ہی کھڑے. حضور نے فرمایا چلو. ابو عبادہ بھی اٹھے, تینوں صحابی اٹھے. حضرت عبادہ ذرا بوڑھے تھے, ان کے لیے تھوڑا مشکل ہوا دشمن کو سنبھالنا.
باقی تو دونوں نے کاٹ کے رکھ دیے دشمن. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا نا جناب عبادہ ذرا زخمی ہو گئے, دشمن ان کا بھاری ہو رہا تو دوڑے گئے, مارا. حضرت عبادہ کا دشمن بھی مارا اور جناب ابو عبادہ کو کندھوں پہ اٹھا کے در رسول پہ لے گئے. کہنے لگے سونیا یا رسول اللہ آپ کے دشمن میں مار آیا ہوں, غلام بچا کے لے آیا ہوں, یہ میں لے آیا ہوں آپ. یہ شان ہے حضرت علی شیر خدا کرم اللہ. اب جنگ کا نکارہ بجا, کہاں تھا ہزار. ایک مورخ کہنے لگا نہیں پورا 1000 نہیں تھا, 950 تھا. میں کہا چل تو 900 کر لے جا, اس میں کون سی عجیب والی بات ہے. پھر بھی 900 اور 300 کا کیا مقابلہ. اور پھر اسلحے سے لیس 1000 کا لشکر. میرے رسول کائنات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ چھڑی, امیہ بن خلف بڑا مانتا تھا حضرت بلال کو. جناب بلال کے قابو آ گیا, حضرت بلال کے قابو آ گیا. کہنے لگا معافی مل جائے گی, معافی مل جائے گی, معافی مل جائے گی. دوڑنے لگا. حضرت عبد الرحمان بن عوف کہنے لگے بلال جب کوئی معافی مانگے تو دے دینی چاہیے, فرمایا سب کو دینی ہے, اس ظالم کو نہیں دینی. پکڑ کے مارا جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ, پکڑ کے مارا. میں مجھے بڑی سزائیں دیتا. اس امت کا فرعون ابو جہل نے ساری زندگی ستایا ہے. 2 چھوٹے چھوٹے محمد اور معاذ, اور ان کی عمریں 17 سال سے کم بتائی جاتی ہیں, اور حسین لفظ ہیں. حضرت عبد الرحمان بن عوف کہتے ہیں دونوں میرے پاس آئے, اور ایک روایت میں یوں بھی انداز ہے, کہتے ہیں ایک بھائی کا قد چھوٹا تھا, تلوار اونچی تھی اسے, اور آئے, اور یہ لفظ ہے تاریخ میں محفوظ. آئے آگے کہنے لگے عبد الرحمان سے چچا ابو جہل کدھر ہے. تو میں نے کہا تم نے کیا کرنا ہے. ان کا جواب پتہ کیا ہے, یہ نہیں کہا کہ دین کا دشمن ہے, یہ نہیں کہا بڑا ظالم ہے اس لیے مارنا ہے. کہا تم کیا کرو گے. تو جواب وہ شاہنامہ اسلام نے اپنے لفظوں میں بیان کیا. کہنے لگے مریں گے. فائدہ یہی ہے نا کہ ہم کمزور ہے. پوچھنے کا شاید یہ تھا کہ تم بچے ہو, تم نے کیا کرنا ہے. تو پتہ ان کا جواب کیا ہے. حفیظ جلندری کہتے ہیں وہ کہنے لگے مریں گے یا ماریں گے ناری کو. سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے لگے ہمارے نبی کو معاذ اللہ برا کہتا ہے, چھوڑیں گے نہیں, جانا ضرور ہے. اگر اسے مار نہ سکے تو مار کے تو آ جائیں گے نا, جانا ضرور ہے. تو کہتے ہیں ہم نے اشارہ کیا. میں نے کہا وہ گھوڑے پہ جا رہا ہے, وہ دیکھو. کہتے ہیں بس چھلانگے لگاتے دوڑے, بھاگے گئے. ایک نے اچھل کے تلوار ماری, دوسرے نے بھی گرایا, تیسرے نے بھی زخمی کیا. ابو جہل نے تلوار ماری تو ایک بھائی کا بازو کٹ گیا. بازو کٹ گیا تو ہلکا سا گوشت لٹک رہا تھا, اس نے پیر رکھ کے گوشت بھی جدا کر اور کاٹا ابو جہل. جب نیچے گرا تو اب عبداللہ ابن مسعود آئے, دیکھا کچھ جان باقی ہے, رسی جل گئی, بال نہیں گئے. حضرت عبداللہ ابن مسعود جب گلا کاٹنے لگے تو کہنے لگا ذرا نا گردن نیچے سے رکھ کے کاٹنا, گردن ذرا نیچے رکھ کے کاٹنا. فرمایا کیوں. کہنے لگا ذرا سردار ہوں, گردنوں میں پڑی گردن میری اونچی نظر آنی چاہیے. رسی جل گئی پر بال. کہنے لگا ایسا نہ ہو غلاموں میں پڑی ہو تو چودھری کی گردن لے لگنا نظر آئے, ذرا نیچے سے رکھ کے کاٹنا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے گردن کو کاٹ ڈالا. میرے بھائی اب جنگ ختم ہونے لگی آہستہ آہستہ. دونوں بچے اپنی تلواریں لے کے در رسول. ایک کہنے لگا میں نے مارا ہے, دوسرا کہنے لگا حضور میں نے مارا ہے. حضور نے فرمایا تلواریں دکھاؤ, خون کس کو لگا ہے. جب خون دیکھا تو دونوں کو ایک جتنا لگا تھا. میرے بھی مسکرائے, فرمایا تم دونوں نے مارا ہے, تم دونوں نے مارا ہے. میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا امیہ بھی مر گیا. ابو البختری, عتبہ, عتیبہ, شیبہ, امیہ بن خلف, بڑے بڑے دشمن مر گئے. 70 کے قریب قتل ہوئے, 70 کے قریب گرفتار ہوئے, باقی بھاگ گئے. 14 صحابہ صرف شہید ہوئے. ان کے جو مر گئے نبی پاک نے کنویں کے اندر پھینک دیے, اور کنویں کے سرانے کھڑے ہو کے ذمہ داری سے, سیاستہ کی روایت از کر رہا ہوں ذمہ داری سے, حضور نے بدر کے کنویں پہ کھڑے ہو کے فرمایا او کافرو, او فلاں بن فلاں, او فلانے کے بیٹے فلانے, تم نے دیکھ لیا میرے رب کے وعدے کتنے سچے ہیں. حضرت عمر کہنے لگے حضور مردوں سے آپ باتیں کر رہے ہیں. تو نبی پاک نے فرمایا عمر جتنا تم سن رہے ہو اتنا یہ بھی سن رہے ہیں. اگر کافر سن سکتے ہیں تو داتا علی اجمیری نہیں سن سکتے, اگر کافر سن سکتے ہیں تو معین الدین اجمیری نہیں سن سکتے. کہاں بیٹھ کے تو عقیدہ پڑھتا رہا ہے. اگر مشرکوں بے ایمانوں کا آواز آتی ہے تو کیا حضرت ابو ہریرہ اپنی قبر میں نہیں سنتے, غوث اعظم جیلانی نہیں سنتے. میرے اعلیٰ حضرت کا عقیدہ ہے, وہ فرماتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے اور فریاد کو پہنچیں گے ہم. اتنا تو ہو کوئی فریاد کرے دل سے, اتنا تو ہو کوئی فریاد کرے دل سے. اور اگر کافر اور بے ایمان کنویں میں گرا سن سکتا ہے تو کیا آمنہ کا لال اپنے مزار میں نہیں سن سکتے. کہاں سے لوگ عقیدہ لے آتے ہیں. میرے نبی پاک نے فرمایا سنتے ہیں. سلام دیتے ہو جب قبرستان جاتے ہو, کیا کہتے ہو. سلام کس کو کہا جاتا ہے, اس کو کہا جاتا ہے جو وعلیکم السلام کہے, اس کو کہا جاتا ہے جو وعلیکم السلام کہے. اور بھائی سنو, میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہا دیکھا تم نے میرے رب کا وعدہ کتنا سچا ہے. یہ کہہ کے میرے رسول پاک آئے, ایک آدمی کو پہلے بھیجا, فرمایا جاؤ جا کے خوشخبری دو, اللہ نے فتح دے دی, خوشخبری دو. پھر حضور آئے. ان گرفتار ہونے والوں میں حضور کے اپنے داماد ابو العاص بھی ہیں, حضور کے چچا جناب عباس بھی ہیں, وہ بھی ہیں, اور بھی کئی لوگ ہیں.
گرفتار ہونے والے آئے. حضرت انس کہتے ہیں آدھی رات کا وقت تھا. جب ان کو لایا گیا نا گرفتار کرنے والوں کو مدینے, تو صحابہ کو غصہ ہی بڑا کھلایا, کس کس کے رسیاں باندھ دی. حضرت بلال کی ڈیوٹی تو زور زور سے باندھتے, زور زور سے, ذرا تگڑی کر کے, بڑا ستایا تم لوگوں نے, زور زور سے. کہتے ہیں آدھی رات کا وقت ہوا, میں مسجد میں آیا تو حضور کو بے چینی سے ٹہلتے تھے مسجد میں. تو میں نے کہا حضور کیا ہوا؟ یہ سونے کا وقت تھا, آپ کے آرام کا, تھکے ہارے آئے تھے. تم نے فرمایا تم نے رسیاں زور سے باندھ دی, وہ ہائے ہائے کرتے ہیں مجھے نیند نہیں. نیند حضور وہ دشمن ہے, وہ آپ کے دشمن ہے. فرمایا وہ میرے دشمن ہے پر میں تو رحمت للعالمین, ذرا ڈھیلی کر دو, سو جائیں تو میں بھی سو جاؤں. سویرے حضور نے صحابہ کو بلایا, فرمایا ان کا کرنا کیا ہے؟ حضرت عمر کا مشورہ سنو. حضرت عمر کہنے لگے حضور جو میرے رشتہ دار ہیں میرے حوالے کرے, پہلے میں ان کی گردنیں کاٹوں. جو ابو بکر کے ہیں اس کو ان کی گردنیں کاٹے, جو عثمان کے ہیں علی کے ہیں ان کو دو, سب کو کاٹیں, اپنے اپنے رشتہ داروں کو. میرا جو ہے میں اپنے ہاتھوں سے اسے ذبح کروں. میرے نبی کی دشمنی کرتا ہے. حضور نے فرمایا عمر تیرا فیصلہ ذرا تگڑا ہے, تھوڑا نرم چاہیے. حضرت ابو بکر صدیق کو بلایا, فرمایا تیرا کیا ارادہ ہے؟ ابو بکر کہنے لگے حضور کچھ فدیہ لے لیں, ان پہ رحم کرے, مجھے لگتا ہے بہت سارے کلمے پڑ جائیں گے, کچھ مہربانی کریں, ان پہ شفقت کریں. حضور نے فدیہ تعین کر دیا, فرمایا اتنے اتنے پیسے دو, جاتے جاؤ. کچھ نے کہا ہم غریب ہیں, فرمایا تم مسلمانوں کے 10 بچوں کو حساب کتاب سکھا دو, تمہیں چھٹی. کچھ نے کہا جی ہمیں یہ بھی نہیں آتا, فرمایا تم ویسے ہی آزاد ہو جاؤ. بہت ساروں پہ مہربانی کی. حضرت عباس کھڑے ہوئے حضور کے سامنے, چچا. تو نبی پاک نے فرمایا چاچا وہ لاؤ فدیہ. کہنے لگے بھتیجے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں, کوئی شے نہیں. تو حضور نے فرمایا چاچا وہ جس دن تم آ رہے تھے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر کے اتنی بڑی سونے کی اینٹ میری چاچی کو دی تھی, کہا اگر میں بچ کے آ گیا تو ٹھیک ہے, نہ آیا تو تمہارے لیے کافی ہو. وہ کدھر ہے؟ خیال آیا, حضرت عباس کانپنے لگے. یہ سن کر حضرت عباس پر راشا ہوا تاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری. خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں اور محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں. کہنے لگے وہ کدھر ہے؟ جناب عباس کہنے لگے محبوبہ وہ تو فدیہ تو میں دوں گا ہی اب, لیکن میں مان گیا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول, اس لیے کہ میرے اور میری بیوی کے علاوہ کسی کو اس بات کی خبر نہ تھی. اسی جنگ میں حضرت خدیجہ کا وہ ہار آیا جس کا تذکرہ میں تجنو کر چکا, اللہ تعالیٰ نے فتح دی. کسی جگہ بھی کوئی تکبر کا لفظ میرے نبی پاک نے بیان نہیں. کسی جگہ حضور نے یہ نہیں کہا کہ ہم بڑی دانائی سے لڑے, ہم بڑے دلیر تھے, ہماری صف بندی بڑی سیانی. یہی فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ, اللہ نے ہماری مدد, اللہ نے ہماری, میری اور آپ کی زندگی جہاں نقص واقع ہوتا ہے نا وہاں ہم کامیابیاں اپنے کھاتے میں ڈالنے لگتے ہیں, تو فضائے بدر پیدا نہیں ہو. یاد رکھیں اگر رات کو گانے سنیں گے, شراب کباب کے دور چلیں گے, پھر بدر کی فضا پیدا نہیں ہو تو کفر کی فضا پیدا ہو. اور اگر رات کو مسلح آباد رہیں گے, میں نے کچھ دن پہلے کہا تھا جو میں صلاح الدین ایوبی جب جنگ لڑ رہے تھے تو ایک بحری بیڑا آ رہا تھا اسلحہ لے کے, مسلمانوں کے پاس اسلحہ پہلے کم تھا, تو ایک بحری جہاز اور اسلحہ لے کے آ رہا تھا عیسائیوں کا. تو صلاح الدین ایوبی ساری رات مسجد اقصی میں روتے رہے. سویرے ایک بزرگ ملے تو کہنے لگے, پہلے رات کو بھی ان سے دعا کے لیے کہا, پھر سویرے صلاح الدین کہنے لگے حضور دعا کرنا, مسلمان پہلے ہی کمزور ہیں اور عیسائیوں کا ایک بحری بیڑا اسلحہ لے کے اور آ رہا ہے. تو بزرگ کہنے لگے وہ تو بیڑا غرق ہو گیا. وہ غرق ہو گیا. کہاں غرق ہوا؟ کہنے لگے تو ساری رات روتا رہا تو تیرے آنسو میں غرق ہو, تیرے آنسو میں غرق ہو گیا, اب نہیں آئے. کچھ دیر کے بعد خبر مل گئی واقعی ڈوب گیا ہے پانی. بھائی جب تو اللہ کو منا لیتا ہے, جب رب کی مدد تیرے آتی, یاد رکھنا زندگی میں کہیں بھی آپ لڑ رہے ہیں کسی محاذ پر بھی, اگر حق آپ کے ساتھ ہے تو پھر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ, اور اگر حق آپ کے ساتھ نہیں تو جتنے مرضی ہیلے بہانے کر لیں, وکیل مہنگا کر لیں, جج خرید لیں, پھر آپ دنیا کی ساری سیاست لڑا رہے, جب حق آپ کے ساتھ نہیں تو پھر رب کی مدد آپ کے ساتھ. آج شام کے اندر روز قتل ہوتا ہے, برما کے مسلمانوں پر زمین تنگ ہے, کشمیر میں اتنا خون بہ چکا ہے کہ اب شاید کشمیر کی وادی اتنا خون بہ گیا ہے. فلسطین قبلہ اول مسلمانوں کا مسجد اقصی یہودی کے قبضے میں ہے. مسلمان اپنی 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 اپنی, اور ظلم کی بات یہ ہے, ظلم کی بات کہ ہم توحید کا اعلان کرنے والے تو ٹھیکیدار بننے والے, سلوٹ کرنے پہ آتے ہیں تو عیسائیوں کو بلا کے کرتے, یہودیوں کو بلا کے کرتے. میرے بھائی مسلمان کے پاس اسلحہ بھی ہے, پیسہ بھی ہے, دولت بھی ہے, ہر قسم کا ذخیرہ ہے. ضرورت یہ ہے کہ اسے خدا کی مدد نصیب ہو. اللہ کی مدد جب تھی تو اسلحے کی ضرورت نہ تھی, جب تک خدا کی فضائے بدر پیدا کرے, فضائے بدر پیدا کرے. اگر حق آپ کے ساتھ ہے, اندر خلوص ہے, اور آپ لڑ اللہ کے دین کے لیے رہے, ذاتی اگر نام و نمود ہے, خواہشات ہیں, ذاتی آپ کے مفادات ہیں, پھر بڑی جلد سفر ناکامیوں کا سفر ہو جاتا ہے. فضائے بدر پیدا کرے, رضائے الہی کے لیے میدان میں نکلنے کا جذبہ اپنے دل میں پیدا کرے. بدر کے 14 صحابہ جو شہید ہوئے, 14 صحابہ کو ہم سلامیت پیش کریں. ان 14 کے لوگوں کو شاید نام بھی نہ آتے ہو, لیکن اسلامی تاریخ میں انہوں نے ایسا حسن بھرا ہے,
ایسا حسن بھرا ہے کہ کافر آج بھی بدر کے نام سے نام نہ بنائیں دین کے معاملے میں، کام کریں، جو کام کرتا ہے اللہ اس کا نام بنا دے، کام کریں اور کبھی بھی دین کی نصرت کے لیے جب نکلیں اپنے آپ کو آگے نہ، دین کو آگے رکھیں۔ بدر والوں نے دین آگے رکھا تھا، اللہ نے انہیں کامیابی دی۔ جب سے نام آگے رکھنے، آج پوری امت مسلمہ میں صرف صدارت کا چکر ہے، کون ملک آگے لگے گا، کون آگے بڑھے گا۔ فضائے بدر پیدا ہو جائے گی تو دین آگے رہ جائے گا، شخصیات پیچھے ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیں، نظریات بچیں تو شخصیات بھی باچی جاتی ہیں۔